آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہی آج کی ہیڈ لائنز۔ القسام بریگیڈ کے اسپوکس پرسن ابو عبیدہ نے بتائی اسرائیلی ہوسٹیج کے مارے جانے کی ہلا دینے والی وجہ۔ اسرائیلی حکومت سے کہا یہ خون تمہارے سر ہے۔ 1 لاکھ اسرائیلی فوجیوں کے اپاہج یا معذور ہونے پر آئی بڑی رپورٹ۔ غزہ میں شہیدوں کی تعداد نے 40,000 کا آنکڑا کیا پار۔ غزہ میں سیز فائر کو لے کر دوحہ میں میٹنگ شروع۔ حماس نے کہا شرطوں میں بدلاؤ ہوگا نامنظور۔ ترکی کی پارلیمنٹ میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کو ملا تاریخی استقبال۔ جوش میں بولے عباس غزہ جاؤں گا بھلے چلی جائے جان۔ امریکہ نے کر دیا صاف نہیں ختم ہو پائے گا حماس، اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے غزہ کے کئی باشندے گرفتار۔ بھوک اور بچوں کی سلامتی کی قیمت پر بک گئے فلسطینی۔ آزاد ورلڈ انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عادل خان آزاد۔ آج ہے 15 اگست 2024 اور آپ دیکھ رہے ہیں رات 10 بجے کا اسپیشل شو دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے۔ بس ایک معذرت، شروعات میں اگر کچھ لائٹ کی دقت آپ کو دکھ رہی ہو تو آپ سمجھ گئے ہوں گے آج میں اس جگہ نہیں ہوں جہاں ہمیشہ ہوتا ہوں، تو اسے تھوڑا درکنار کر کے خبریں سنیے گا جو بڑی اہم ہیں آخر تک۔ سب سے پہلی خبر ترکی کی نیوز ایجنسی انادولو کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ غزہ میں سیز فائر کو لے کر جو بچولیے ہیں یا میڈیٹرز ہیں، جو بات چیت کرنے والی پارٹیز ہیں، وہ سب یہ چاہتی ہیں کہ وہ حماس اور اسرائیل کے بیچ ایک برج کی طرح، ایک پل کی طرح کام کریں۔ خاص طور سے ایجپٹ اور قطر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں کو ایک جگہ لا کر، اکٹھا لا کر ان کی بالکل دماغوں کی جو نسیں ہیں وہ ملا دی جائیں اور وہ دونوں راضی ہو جائیں جنگ کو۔ یہ ایجپشن سورسز نے کہا ہے۔ تو فی الحال یہ برج کی طرح کام کرنا جاری ہے۔ ایک خبر ایران آبزرور کے حوالے سے آئی تو میں نے اسے ڈھونڈا بھی، دوسری جگہ بھی مل گئی، لیکن ایران آبزرور نے لکھا کہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹری نے یہ پریڈکٹ کیا ہے، یہ اندازہ لگایا ہے کہ لگ بھگ 1 لاکھ فوجی وہ ڈسیبل ہو جائیں گے 2030 تک۔ 1 لاکھ اسرائیلی فوجی ڈسیبل ہو جائیں گے، یعنی اگلے 6 سال میں یہ 1 لاکھ فوجی، اگر جنگ چلتی رہی، جنگ کا ماحول رہا، 1 لاکھ فوجیوں کی یہ تعداد ہوگی جو بالکل معذور ہو جائیں گے، اپاہج ہو جائیں گے، جن سے نہ کبھی ہو سکتا ہے گلاس اٹھ پائے، ہو سکتا ہے کبھی جن سے اپنی بائک کا کک بھی نہ لگ پائے، تو یہ سب لوگ ہوں گے۔ تو اور یہ تب ہے کہ جب ابھی حزب اللہ کے ساتھ ایک فل اسکیل جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، اگر وہ جنگ شروع ہو گئی تو نہ جانے کیا ہوگا۔ میں نے خبر کو ڈھونڈا تو یہ مڈل ایسٹ آئی جیسی ایک بڑی ویب سائٹ میں بھی ملی، اور انہوں نے لکھا ہے، مڈل ایسٹ آئی نے، کہ اسرائیلی آرمی فورکاسٹ بھوشوانی کی ہے، اندازے لگائے ہیں کہ 1 لاکھ فوجی جو ان کے ویٹرنز ہیں وہ 2030 تک معذور ہو جائیں گے۔ 14 اگست کو یہ خبر چھپی تھی، آج 15 اگست میں بڑی وائرل ہو رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی اگر اندر کی آپ دیکھیں گے خبر تو بتایا جا رہا ہے کہ 7 اکتوبر سے جو حملے جاری ہیں اس میں لگ بھگ ابھی تک بہت سے 62,000 لوگ جو ہے وہ ڈسیبل ہو گئے ہیں، ایسا مانا جا رہا ہے، ان کو چوٹیں پہنچی ہیں، اور بہت سے لوگوں کا دماغی علاج چل رہا ہے کیونکہ ان کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے۔ انہیں دہشت ہوتی ہے، ہیبت ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے، انہیں چلتے ہوئے لوگ دکھتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کیا کیا دکھتا ہے۔ خیر جو بھی ہے، وار میں ایسا سب کچھ ہو جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ یہ ابھی ویڈیو آیا ہے، خبر بھی آ چکی تھی لیکن مجھے جو ویڈیو ملا وہ بڑا دھندلا سا تھا، اس کا اسکرین شاٹ ہے، اور خبر یہ ہے کہ فلسطینین اتھارٹی والے، فلسطین ویسٹ بینک والے جو راشٹرپتی ہیں محمود عباس، وہ روس میں پوتن سے ملنے کے بعد ترکی پہنچے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان نے ان کی شان میں ایسا استقبال کروایا ان کے لیے کہ بس پوچھے مت، لیکن اس کا کنیکشن اس استقبال سے تھا جو بہت دیر تک کھڑے ہو کر یو ایس کی، امریکہ کی کانگریس میں بنجمن نیتن یاہو کا کیا گیا تھا۔ یہ اس کا جواب تھا رجب طیب ایردوغان کی طرف سے۔ رجب طیب ایردوغان کے جو پارٹی ممبران تھے، ان کے علاوہ پوری ترکی کی پارلیمنٹ نے کھڑے ہو کر کئی منٹوں تک تالیاں بجا کر محمود عباس کا استقبال کیا۔ کبھی کبھی کچھ سمبولک جوابوں کو سمجھنے کی کوشش کیا کہ جو میں دیکھتا ہوں لوگ بڑے آسانی سے عرب ورلڈ کو، رجب طیب ایردوغان کو، محمود عباس کو گالیاں دے دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ لوگ ذرا جیو پالیٹکس اور ڈپلومیسی سمجھیں۔ آپ کے جذبات سر آنکھوں پر، آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، لیکن سر جگہ ایسے نہیں لڑی جاتی کہ کئی گئے جا کر حملہ کر دیا اور بول کر آ گئے۔ دیکھنا پڑتا ہے حساب کتاب، کب تک اپنی عوام کو رسد دے پائیں گے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، اس بار صرف فلسطینیوں کو جنگ لڑنے کو کیوں چھوڑ دیا گیا ہے؟ اصل میں لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ممالک نہ پڑھے، ورنہ یہ ہوگا کہ یہ گھسے اس لیے ہم گھس رہے ہیں۔ پیچھے سے کچھ لوگ اسرائیل کی مدد کے لیے سیدھے اتر جائیں گے، جو مجھے لگتا ہے۔
لہذا چھوڑ دیا گیا. انہیں پتا یہ قربانیاں تو بنا جنگ کے ماحول کے بھی ہر سال 6 مہینے میں 1-2 بار حملے کر کے ہزاروں لوگوں کو مار دیتا ہے اسرائیل. یہ تو ہمیشہ جاری رہے گا. اس بار ہو جانے دو آر یا پار. اور فلسطین کے لوگ ہی فلسطین کی اپنی زمین کے لیے اگر لڑائی لڑیں گے اسرائیل کی, تو کوئی بھی دوسرا ملک اسرائیل کے لیے نہیں آ پائے گا. یہ مجبوری رہے گی. یہ ایک زمینی کانفلکٹ 2 پارٹیز کے بیچ کہلائے گا. لیکن جیسے ہی عرب ورلڈ سے مسلم ورلڈ سے کوئی کنٹری آ گئی, دوسری طرف سے بھی ایک پارٹی آئے گی, اسرائیل کی طرف کھڑی ہو جائے گی. پھر یہ ایک الگ قسم کی جنگ ہو جائے گی. آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ چلیے بڑھتے آگے. اور خبر ایک اور ہے, وہ یہی ہے کہ دوحہ میں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے بات چیت. اور کیا رہتا ہے وہاں پر, آئی ڈی ایف نے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ درجنوں ٹنرز بھی جو ہے وہ نیئر غزہ ایجپٹ بارڈر یعنی رفح میں اڑائی ہیں. یہ ان کی ہیڈ لائن ہے, دا ٹائمز آف اسرائیل کی مکس ہیڈ لائن ہے. ہوسٹیج ڈیل کو لے کر لگاتار پروٹیسٹ ٹیل اویو میں اور باقی اسرائیلی حصوں میں ہو رہے ہیں. کیا آپ کو کولمبیا یونیورسٹی کا وہ پروٹیسٹ یاد ہے جو فلسطینیوں کے حق میں نوجوان لڑکے لڑکیوں نے, طالب علم نے کیا تھا؟ تمبو لگا لیے تھے, راتوں رات وہ ٹھنڈ میں بیٹھے رہے لیکن ہلے نہیں. ان پر ظلم ہوئے لیکن وہ ہلے نہیں. اسی کولمبیا یونیورسٹی کی پریزیڈنٹ جو ہیں مسلم ہیں, انہوں نے ریزائن کر دیا ہے اپنی پوسٹ سے, اور اسے دا ٹائمز آف اسرائیل نے ہیڈ لائن بنایا. یہ ان کے لیے واقعی خوشی کی بات ہے. جن خاتون کو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں ان کا نام نعمت شفیق ہے. انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے پرو پیلسٹینین پروٹیسٹ کو سپورٹ کیا تھا, اس کے بعد ان کے خلاف اینٹی اسرائیلی ہونے کا چارج لگ رہا تھا, مطلب الزامات لگ رہے تھے, چارج کیا لگ رہا تھا, تو انہوں نے امریکہ میں اپنے پوسٹ سے استعفیٰ دے دیا. یہ سیشن کے شروع ہونے سے جسٹ پہلے ہوا. دا ٹائمز آف اسرائیل کی ایک اور خبر ہے, یو ایس سیڈ. اب سوچیے کوئی اپنی فضیلت کی خبر کیوں چھاپے گا, تو آپ اسرائیلی اخباروں کو بھی پڑھا کریں. ہاں, ریٹس کو پڑھیں, دا ٹائمز آف اسرائیل کو پڑھیں. یو ایس said to believe IDF can't make further gains against diminished Hamas in Gaza. یہ رپورٹ کا حصہ میں نے آپ کو شروعات میں بھی بتایا تھا. اس وقت اس لیے صبح کے ایپیسوڈ میں اس وقت اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ اسرائیلی اخبار میں چھپ چکا ہے. اسرائیلی اخبار دا ٹائمز آف اسرائیل یہ کہتا ہے, کیا امریکہ نے کہا ہے اور امریکی آفیشلز نے بہت سارے آنکڑے جٹانے کے بعد یہ کہا ہے کہ ہاں, اسرائیلی فورس نے حماس کی کمر توڑی ہے, حماس کو کمزور تو کیا ہے, لیکن اس بات کا کوئی اشارہ, کوئی کلو نہیں ملتا کہ حماس ختم ہو جائے گا, حماس وائپ آؤٹ ہو جائے گا, ایلیمنیٹ ہو جائے گا. نو, یہ کبھی نہیں ہو پائے گا. اور میں نے صبح بھی کہا تھا, حماس کے جتنے لڑاکے مارے ہوں گے ان سے زیادہ انہیں نئے لڑاکے شاید مل گئے ہوں گے, کیونکہ بڑے بڑے ایکسپرٹس نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ جن کے ماں باپ مارے گئے یا جن کے بچے شہید ہوئے, وہ سب لوگ دکھ اور غم اور غصے کے ساتھ کیا کریں گے, بدلہ لینے کے لیے انہی موومنٹ کو جوائن کریں گے. تو فی الحال امریکہ نے کہہ دیا ہے حماس ختم نہیں ہو سکتا. جو بنجمن نیتنیاہو کا بہت بڑا خواب تھا کہ حماس کو ہم بالکل جڑ سے, زمین سے, دنیا کے مطلب ہر ذرے سے مٹا دیں گے, وہ سب خواب مٹی میں مل گیا, اسی مٹی میں جس میں غزہ کی عمارتیں ملی ہیں. یو ایس یعنی امریکہ کی ایک رپورٹ اور آئی ہے, انہوں نے اسے جو ہے وہ چھاپا ہے کہ اسرائیل جس طریقے سے انسانوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہا ہے, خود کو بچانے کے لیے اپنی ٹینک اور گاڑیوں کے آگے فلسطینیوں کو باندھ رہا ہے یا انہیں ایک چارے کی طرح استعمال کر رہا ہے, وہ ڈسٹربنگ ہے. وہ ڈسٹربنگ ہے, یہ امریکہ کہہ رہا ہے, وہ ڈسٹربنگ ہے. ہاں صحیح بات ہے. $50 ارب کے ہتھیار اور ملٹری مدد جنہوں نے دے دی ہو, اس کے باوجود تم لوگوں کو شیلڈ بنا رہے ہو. بس کیا ضرورت تھی؟ جیسے 40,000 ویسے کچھ اور, اس میں مال تو ہم دے رہے ہیں, شیلڈ کیوں بنا رہے ہو؟ یہ دنیا میں جو تصویریں آتی ہیں اس سے بے عزتی ہوتی ہے اور زیادہ ذلالت ہوتی ہے اور خوار ہوتے ہو. یہ مت کرو. تھوڑا کبھی کبھی میں پرسنل ہو جاتا ہوں خبروں کے دوران, ہونا نہیں چاہیے, صرف خبر پہ رہنا چاہیے. کٹ ٹو کٹ پیش کرتا ہوں کہ کئی اسرائیلی جاسوس غزہ میں پکڑے گئے ہیں اور یہ سب غزہ کے باشندے ہیں, فلسطینی ہیں. یہ پیلسٹینین آفیشلز کے حوالے سے ایران کی نیوز ایجنسی ایرنا میں یہ خبر چھپی ہے. اس رپورٹ کو میں جتنی بھی آپ کے سامنے رپورٹ لاتا ہوں پہلے انہیں پڑھتا ہوں تاکہ پھر میں بس اتنا سا دیکھ کے بتا دوں. لکھنے بیٹھوں گا بہت لمبے, میں لکھنے میں یقین نہیں. تو خبر یہ کہتی ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کو جاسوس بنا کر اسرائیل نے کام میں لیا
اور ان کی نشاندہی پر، ان کے دیے کوارڈینیٹس پر نشانہ مار کر فلسطینیوں کو شہید کیا جہاں وہ زیادہ تعداد میں ہوتے تھے، یا حماس کے لڑاکوں کو بھی مارا ہوگا، وہ آب حیات پی کر تو آئے نہیں، وہ بھی مرے ہوں گے۔ تو ایسے یہ مخبری فلسطینیوں سے ہی کروائی، اور یہ کیسے کروائی؟ بھوک ایک بہت بڑا ہتھیار، بھوک سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہوتی ہے۔ بھوکے کو خواب میں بھی روٹی نظر آتی ہے، چاند میں بھی روٹی دکھتی ہے۔ بھوکے سے پوچھئے دین دھرم کیا ہے، وہ بتائے گا روٹی۔ تو بھوک کو ہتھیار بنایا، کہا کہ تمہارے بچوں کے لیے دودھ، روٹی، یہ سب دیں گے۔ لگ گئے بیچارے، کیا کرتے ہیں؟ کچھ سے یہ کہا، جن کی زمین نہیں بک رہے تھے، کچھ سے یہ کہا کہ اگر ہمارے لیے کام کرو گے، مخبری کرو گے، یہ اس رپورٹ میں دعویٰ ہے، ہمارے لیے کام کرو گے، مخبری کرو گے تو تمہارے بچے اور گھر سلامت رہے گا، ورنہ پھر وہی ہوگا جو ہوتا آیا ہے۔ اچھا، اسرائیل نے جو ہے ایک اور ویسٹ بینک میں ایک یونیسکو سائٹ ہے، یونیسکو سائٹ، اس میں سیٹلمنٹس بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ اور یہ یونیسکو سائٹ کہاں پر ہے؟ ویسٹ بینک میں بیت لحم، جو عیسائیوں کے نظریے کے حساب سے، نظریے سے بڑا ہی قابل احترام ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے بیت لحم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ جانتے ہی ہوں گے، بائبل میں جو دیا گیا ہے کیا بیت لحم کا وہاں پر مقام ہے۔ وہاں پر وہ ایک سیٹلمنٹ بنا رہا ہے یہ اسرائیلی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین ہماری ہے، ہم جو چاہیں کریں، اور جو فلسطینی اسٹیٹ کا ایک خواب دیکھا جا رہا ہے ہم اسے کبھی پورا ہونے نہیں دیں گے۔ ہم زمین پر اتنے ثبوت پیدا کر دیں گے کہ فلسطین کا وجود نہیں رہے گا۔ یہ الجزیرہ کی اس خبر میں حصہ ہے۔ یہ اسموٹرچ جو وہاں کا فائنانس منسٹر ہے، اس نے کہا ہے نو اینٹی اسرائیلی اینڈ اینٹی زائنسٹ ڈیسیژن ول اسٹاپ دا ڈیولپمنٹس آف سیٹلمنٹس۔ اسموٹرچ نے کہا یہ We will continue to fight against the dangerous project of creating a Palestinian state by creating facts on the ground۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ گھنون پتی چل رہی ہے۔ اسرائیل کی بمباری میں غزہ میں جان گنوانے والوں کی تعداد 40,000 سے پار ہو چکی ہے۔ ہاں، یہ اسرائیلی آنکڑے ہیں، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے جو باڈی پائی ہے، ملٹری نے کہا ہے کہ وہ نومبر میں مارا گیا شخص تھا، جو ابو عبیدہ نے جس کے بارے میں بات کی تھی ابھی 2 دن پہلے۔ ابو عبیدہ کا بیان میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن ویسٹ بینک میں بھی لگاتار حملے جاری ہیں۔ یہی الجزیرہ کی بائی لائنز جو ہیں وہ نیچے بتاتی ہیں، لیکن ایک بڑا آنکڑا 40,000 کا پار ہو چکا ہے۔ سوچئے 40,000 لوگ شہید کر دیے گئے، جنگ جاری ہے۔ ابو عبیدہ کی خبر کے ساتھ میں آخر کروں گا۔ ابو عبیدہ نے، جو حماس کی ملٹری ونگ القسام بریگیڈ کے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے لوگوں نے، ہمارے گارڈ نے جو اسرائیلی ہوسٹیج کو مارا، اس کے قتل کا پورا ذمہ اسرائیل کا ہے، اور اس گارڈ نے اس لیے مارا کیونکہ اس کے 2 پیارے چھوٹے سے معصوم بچے اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گئے تھے۔ اس نے ان بچوں کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیلی ہوسٹیج کو مارا، کیونکہ وہ غصے پر قابو نہیں رکھ پایا، اور یہ سب کچھ حماس نے اپنی انٹرنل انویسٹیگیشن میں پایا۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ یہ جنگ جتنا بڑھتی جائے گی، ہم لوگوں کے غصے کو قابو کرنے میں ناکام ہوتے رہیں گے۔ میں نے پھر کہا تھا یحییٰ سنوار کے چیف بننے کے بعد کچھ اسٹریٹجی حماس کی بدلے کی ضرور بدلتی ہوئی دکھ رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ یہ رہا QR کوڈ ہماری ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ کوئی غلطی رہ گئی ہو تو معذرت۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔